بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر سلطان الغزل کے طلایہ گر دستوں نے بھی سلطان کو فرلندہ کی پیش قدمی کی اطلاع کر دی تھی۔ سلطان کو یہی خبر ملی تھی کہ فرلندہ کا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ مسلین پر حملہ آور ہوگا اور دوسرا بکوان پر۔ تاہم سلطان الغزل کے طلایہ گر دستوں کو فرلندہ کے تیسرے لشکر کی پیش قدمی کی خبر نہ ہو سکی تھی، اس لیے کہ تیسرا لشکر جو گیلر کی سرکردگی میں تھا وہ صوبہ مالکا میں گھس کر ایک مناسب جگہ گھات میں بیٹھ گیا تھا۔ سلطان الغزل کو جب فرلندہ کی اس پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے رقیب بن خلاد کو بھی طلب کیا۔ اس طرح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مسلم کے قلعے کے باہر جا کر خیمہ زن ہوا تھا، جبکہ رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان اپنے لشکروں کو لے کر بکوان شہر کے باہر خیمہ زن ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ میں روتا اور نویرہ نے اپنے شوہر رقیب بن خلاد کا ساتھ دیا، جبکہ منصور بن نعمان کی بیوی عروسہ بنت حمدون بھی منصور بن نعمان کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھی۔ فرلندہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے قلعہ مسلین کی طرف بڑھا۔ یہاں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان الغزل اکیلا تھا، اس لیے کہ سلطان نے اپنے جنرل الجزری کو غرناطہ کی حفاظت پر چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف آگیلار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ قلعہ بکوان کا رخ کر رہا تھا، جہاں رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان اس کا خونی استقبال کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ مسلین پہنچتے ہی فرلندہ نے دم لیے بغیر مسلین کے باہر خیمہ زن سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ سلطان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار تھا، اور جو ہی اسے خبر ملی کہ فرلندہ مسلین کے قلعے کے نزدیک پہنچ رہا ہے تو سلطان نے اپنے لشکر کو استوار کر کے اس کی صفیں درست کر لی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی فرلندہ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔ فرلندہ کو پوری طرح امید تھی، چونکہ سلطان الغزل کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد کہیں زیادہ تھی، لہٰذا وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اپنے پہلے ہی حملے اور حلے میں وہ سلطان الغزل کو ہلا کر رکھ دے گا، اسے شکست دے گا اور مسلین کے قلعے پر قابض ہو جائے گا۔ لیکن فرلندہ کی امیدوں کے برخلاف سلطان الغزل اس کے لیے تلوار کی نوک سے زیادہ خطرناک اور تانبے سے زیادہ سخت جان ثابت ہوا۔ فرلندہ کا حملہ روکنے کے بعد درویش خصلت الغزل فرلندہ پر حملہ آور ہو چکا تھا، جس کے جواب میں مسلین قلعے کے باہر دونوں لشکروں کی جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور ہر طرف شور اور واویلا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فرلندہ کی طرح آگیلار نے بھی وہی کام کیا جو فرلندہ کر چکا تھا۔ بکوان قلعے کے پاس پہنچتے ہی وہ رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن آگیلار جانتا تھا کہ وہ دونوں ایسے مجاہد تھے جو ہر طرح کی سختی، ہر طرح کے ناقابل برداشت ماحول سے نکلنے کا فن جانتے ہیں۔ جس وقت رقیب بن خلاد، منصور بن نعمان اور آگیلار کے درمیان جنگ اپنی عروج پر تھی، رقیب بن خلاد نے منصور بن نعمان کو کوئی مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ملتی ہی منصور بن نعمان ایک حصے کے لشکر کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر دائیں طرف بڑھتا ہوا وہ عجیب سی انداز میں آگیلار کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہوا تھا۔ منصور بن نعمان کا یہ حملہ ایسا خوفناک تھا کہ آگیلار یہ سمجھا کہ شاید رقیب بن خلاد کو کمک پہنچ گئی ہے، لہٰذا اس صورتحال میں اس کے لشکری جی چھوڑ بیٹھے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس نئی صورتحال سے رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اپنے تیز حملوں سے انہوں نے آگیلار اور اس کے لشکریوں کی حالت خراب کر کے رکھ دی تھی، پر جلد ہی آگیلار نے محسوس کر لیا کہ اگر جنگ تھوڑی دیر مزید جاری رہی تو یا تو اس کے لشکر کو بدترین شکست ہوگی یا اس سمیت اس کے لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ جائزہ لیتے ہوئے آگیلار نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے پسپائی کے بگل بجا دیے۔ پھر آگیلار اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر فرلندہ سے جا ملنے کے لیے مسلین کے قلعے کی طرف بھاگا تھا۔ رقیب بن خلاد نے اسے یوں نہیں چھوڑا بلکہ پوری تندی سے اس کا تعاقب کیا۔ آگیلار اپنے لشکر کے ساتھ آگے آگے بھاگ رہا تھا، جبکہ رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہ تعاقب مسلین کے قلعے تک جاری رہا اور رقیب بن خلاد اور منصور بن نعمان نے آگیلار کے کافی لشکریوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ادھر اس وقت تک سلطان الغزل نے فرلندہ پر انتہائی سرفروشی اور جام بازی سے حملے کرتے ہوئے اس کے دل کو تجسس، اس کے ذہن کے تخیل، روح کو کلپنا اور آنکھوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ جنگ کے شروع میں گو فرلندہ کے لشکر کی تعداد سلطان الغزل کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی،
لیکن جنگ جس وقت پوری طرح بھڑک اٹھی تھی تو سلطان الغزل فرلندہ کے لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ کاٹ کر فرلندہ کے لشکر کی تعداد کافی کم کر چکا تھا۔ اس قتل عام سے فرلندہ کے لشکر میں ایک خوف اور ڈر کی لہر پھیل گئی تھی۔ وہ اب بھی دیکھ رہے تھے کہ سلطان الغزل بار بار اور لگاتار زوردار آوازوں میں تکبیریں بلند کرتا ہوا خود بھی حملہ آور ہو رہا تھا اور ایک انوکھے سے انداز میں اپنے لشکریوں کو پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں حملہ آور ہونے کے لیے اکسا رہا تھا۔ سلطان الغزل کا یہ کردار فرلندہ اور اس کے لشکریوں کے دلوں میں خوف اور وحشت برتا چلا جا رہا تھا۔ جس وقت آگیلار رقیم بن خلاد منصور بن نعمان کے آگے آگے بھاگتا ہوا مسلم کے قلعے کے قریب پہنچا، اس وقت تک سلطان الغزل نے فرلندہ کو مکمل شکست دے دی تھی، لہٰذا فرلندہ بھاگ کھڑا ہوا جبکہ سلطان الغزل اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ آگیلار کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ فرلندہ کو سلطان الغزل کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے، لہٰذا وہ فرلندہ سے آن ملا۔ اب دونوں کا متحدہ لشکر سلطان الغزل، رقیم بن خلاد اور منصور بن نعمان کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ کچھ دور تک یہ تعاقب جاری رہا، یہاں تک کہ سلطان الغزل نے اپنے اور رقیم بن خلاد کے لشکر کو رک جانے کا حکم دے دیا تھا۔ شام تک فرلندہ کا سالار دویم گیلر، جو ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹھا ہوا تھا، حرکت میں آیا۔ اپنی گھات سے وہ نکلا اور رندہ کے قلعے پر حملہ آور ہوا۔ اس قلعے کی حفاظت اور مدافعت کے لیے کوئی لشکر موجود نہ تھا، لہٰذا گیلر نے بآسانی مسلمانوں کے قلعے رندہ پر قبضہ کر لیا۔ جس وقت فرلندہ اور آگیلار سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد بھاگ رہے تھے تو راستے ہی میں ان کے جاسوسوں نے انہیں خبر دی کہ گیلر نے رندہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر فرلندہ اور آگیلار دونوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوئی، لہٰذا قرطبہ کی طرف بھاگنے کے بجائے انہوں نے رندہ کا رخ کیا۔ آگیلار فرلندہ کے حکم پر قلعے کے اندر داخل ہو کر گیلر سے جا ملا، جبکہ فرلندہ نے رندہ نام کے قلعے کے نواح میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ وہ ایک طرح سے گھات میں چلا گیا تھا تاکہ سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد اگر تعاقب کرتے ہوئے ادھر آئیں اور رندہ نام کا قلعہ واپس لینے کے لیے اگر محاصرہ کرنا چاہیں تو قلعے کے اندر سے آگیلار اور گیلر مدافعت کریں، جبکہ باہر سے وقفے وقفے سے سلطان الغزل اور رقیم بن خلاد پر شب خون مار کر انہیں محاصرہ اٹھانے اور بھاگ جانے پر مجبور کرے۔ سلطان الغزل نے فرلندہ اور آگیلار کا تعاقب کر کے جب اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا تو رقیم بن خلاد اور منصور بن نعمان دونوں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے سلطان کی طرف ہو لیے۔ جب وہ سلطان کے لشکر کے اگلے حصے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کے لشکری رکے ہوئے تھے۔ سلطان اپنے لشکر کے سامنے قبلہ رو ننگی زمین کی پیٹھ پر سجدہ کیے ہوئے تھا۔ رقیم بن خلاد اور منصور بن نعمان اپنے گھوڑوں سے اتر کر سلطان کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر تک سجدے میں رہنے کے بعد سلطان الغزل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی ابا کے پلو سے سلطان نے اپنی بھیگی آنکھیں خشک کی۔ اتنی دیر تک رقیم بن خلاد اور منصور بن نعمان بھی اپنی آنکھیں خشک کر چکے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے سلطان الغزل نے عجیب سے انداز میں رقیم بن خلاد اور منصور بن نعمان کی طرف دیکھا، پھر سلطان نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، چہرے پر زبردستی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، رقیم بن خلاد اور منصور بن نعمان، میرے بھائیو، تم دونوں نے میری آنکھوں میں جو آنسو دیکھے ہیں یہ خداوند قدوس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے علاوہ تشکر اور خوشی کے آنسو ہیں کہ اس نے فرلندہ جیسی قوت کے سامنے ہم جیسے گناہگار بندوں کو فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔ میری خداوند قدوس سے دعا ہے کہ آئندہ بھی وہ ہمیں ایسی ہی کامیابی عطا فرمائے اور ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کے مفادات کا نگہبان بنا کر کھڑا کرے۔ سنو میرے دونوں بھائیوں، میرا ارادہ ہے کہ چند دن تک یہیں قیام کر کے فرلندہ پر نگاہ رکھی جائے کہ وہ آئندہ کیا قدم اٹھاتا ہے، اس کے بعد ہم کوئی نیا قدم اٹھائیں گے۔ رقیم بن خلاد اور منصور بن نعمان نے سلطان الغزل کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد سلطان نے دونوں لشکروں کو وہاں خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ جب خیمے نصب ہو چکے اور رقیم بن خلاد اپنے خیمے کے پاس آیا تو خیمے کے دروازے پر روتا اور نویرہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ ان دونوں کی خوبصورت اور پری جمال چہروں پر مسکراہٹ اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ رقیم بن خلاد جب اپنے خیمے کے دروازے کے قریب آیا تو روتا اور نویرہ ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ روتا نے رقیم بن خلاد کا دایاں اور نویرہ نے بایاں ہاتھ اپنے گداز اور مرمری ہاتھ میں لیا، پھر وہ رقیم بن خلاد کو خیمے میں لے گئی تھی۔
خیمے میں لے جا کر سب سے پہلے نویرہ بولی اور رقیم بن خلات کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو ہسپانیہ کے حکمران فرلندہ کے مقابلے میں آپ کی فتح اور کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آئندہ بھی مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف اس سے زیادہ اور بہتر کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرتا رہے۔ اس پر رقیم بن خلات احتجاجی انداز میں کہنے لگا، دیکھ نویرہ، تو نے فرلندہ کو اپنا بھائی نہیں کہا، ہسپانیہ کا حکمران کہا ہے۔ اس پر نویرہ فوراً کہنے لگی، میرا فرلندہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ میرا بھائی رہا ہے، اس لیے کہ میں اب مسلمانوں کی امیر رقیم بن خلات کی بیوی ہوں اور خداوند قدوس کے فضل و کرم سے خود بھی مسلمان ہوں، لہٰذا ایک مسلمان لڑکی کی حیثیت سے میں خیال کرتی ہوں اب فرلندہ یا اس کی بیوی ایزابیلا سے میرا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں رہا۔ میرا اب صرف آپ سے اور اپنی مسلم قوم سے رابطہ ہے۔ فرلندہ اگر آپ کا اور مسلم قوم کا دشمن ہے تو قسم خداوند قدوس کی وہ میرا بھی بدترین دشمن ہے، اور اگر کبھی جنگ میں میرا اور اس کا سامنا ہو جائے تو میں اپنے جذبات کا اظہار یوں کر سکتی ہوں، قسم خداوند قدوس کی میں اپنی تلوار برسا کر اس کا سر بھی قلم کر سکتی ہوں۔ نویرہ کی اس گفتگو سے رقیم بن خلات ایسا متاثر ہوا کہ اس نے فخریہ انداز میں نویرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نویرہ، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں تمہارا اور روتا دونوں کا شوہر ہوں۔ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ مجھے تم دونوں جیسی حسین اور پر ایثار بیویاں نصیب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی یہ میرے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس بار نویرہ کے بجائے روتا کہنے لگی، امیر محترم، اگر آپ ہم دونوں بیویوں پر فخر کرتے ہیں تو قسم خداوند کی مجھے اور نویرہ کو بھی اس بات پر فخر ہے کہ ہم دونوں امیر رقیم بن خلات کی بیویاں ہیں۔ آپ کی زندگی کا رفیق ہونا میں سمجھتی ہوں آپ کی نسبت ہمارے لیے زیادہ قابل فخر ہے۔ اس پر رقیم بن خلات نے ہلکا ہلکا قہقہا لگاتے ہوئے کہا، بس یوں جانو کہ ہم تینوں ہی ایک دوسرے کے لیے قابل فخر ہیں۔ اب مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا منگاتا ہوں۔ اس کے بعد رقیم بن خلات باہر نکلا اور لشکری کو اس نے کھانا لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دو لشکری کھانا لے کر آیا اور وہ تینوں میاں بیوی پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ سلطان الغزل اور رقیم بن خلات نے چند یوم تک اپنے لشکروں کے ساتھ اس جگہ قیام کیا۔ اس کے بعد سلطان اور رقیم بن خلات کے جاسوسوں نے خبر دی کہ فرلندہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس قرطبہ چلا گیا ہے، لہٰذا سلطان اور رقیم بن خلات نے بھی وہاں سے کوچ کیا۔ سلطان غرناطہ کی طرف چلا گیا جبکہ رقیم بن خلات اپنے مسکن کی طرف چلا گیا تھا۔ کشتالیہ کا نصرانی حکمران فرلندہ ملکہ ایزابیلا کے ساتھ اپنے کمرے خاص میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے کوئی خیال گزرا۔ اپنے دائیں پہلو میں پڑی ہوئی لکڑی کی چھوٹی سی ہتھوڑی اس نے اٹھائی اور اپنے دائیں پہلو ہی میں لٹکتی ہوئے تشت پر اس نے ہتھوڑی زور سے دے ماری تھی۔ ہتھوڑی کی ضرب پڑتے ہی تشت سے آواز گونجی۔ اس آواز کی بازگشت پر فرلندہ کا حاجب بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور فرلندہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند ثانیوں تک فرلندہ نے اپنے اس حاجب کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، ابھی جاؤ، چند محافظ بھی اپنے ساتھ لے لو اور ابو عبداللہ کو میرے پاس لاؤ۔ اس پر حاجب نے ایک بار پھر اور زیادہ تعظیماً سر کو جھکایا، پھر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ حاجب ابو عبداللہ کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی ابو عبداللہ اس کمرے میں داخل ہوا، فرلندہ اور اس کی ملکہ ایزابیلا دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی فراخ دلی اور خوش طبعی سے ابو عبداللہ کا استقبال کیا۔ پھر دونوں نے آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں ابو عبداللہ سے مصافحہ کیا، پھر ہاتھ پکڑ کر سامنے والی نشستوں پر لے گیا تھا۔ تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی کے بعد فرلندہ ابو عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو ابو عبداللہ، جس وقت تم نے غرناطہ سے نکل کر میرے علاقوں پر یلغار کی تھی اور میرے ساتھ جنگ کے نتیجے میں تم اسیر ہو کر میرے پاس آئے تو میرے سارے سرداروں اور سالاروں نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے۔ اس طرح تمہارے ہاتھوں نصرانیوں کے قتل کا وہ انتقام تمہارے قتل سے لینا چاہتے تھے، پر دیکھو ابو عبداللہ، میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ میں چاہتا تو جس وقت تم گرفتار ہوئے تھے اسی وقت تمہاری گردن کاٹ دیتا، اور یہ میرے لیے بڑا آسان بھی تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ سن ابو عبداللہ، میں قتل اور غارت گری کا شوقین اور دلدادہ نہیں ہوں، نہ ہی میں جنگوں کی ابتدا کرنے والا ہوں۔
تمہیں خبر ہوگی کہ غرناطہ اور کشتالیہ کی مملکتوں کے درمیان جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کی ابتدا تمہارے باپ ابو الحسن نے ہی کی تھی۔ سنو ابو عبداللہ، تم میرے پاس اتنی لمبی اسیری میں رہے ہو، اس دور میں غرناطہ اور مالکہ میں انقلاب رونما ہو چکے ہیں، جن کے متعلق تمہیں آگاہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ فرولندہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ کہتا چلا گیا، سنو ابو عبداللہ، مالکہ میں تمہارا باپ ابو الحسن مر چکا ہے۔ جس وقت تم میرے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اسیر ہوئے تھے، اس وقت ابو الحسن پر فالج کا حملہ ہوا، پھر اس کی بینائی جاتی رہی، اس کے بعد موت نے اسے اپنے ساتھ بغل گیر کر لیا۔ کہتے ہیں مرنے سے پہلے تمہارے باپ ابو الحسن نے اپنے بھائی الغزل کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ابو الحسن کے بعد جب مالکہ میں الغزل سلطان بنا تو مالکہ میں بے پناہ خوشی کا اظہار کیا گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ غرناطہ سے بھی کچھ سرکردہ لوگوں کا وفد مالکہ میں سلطان الغزل کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس وفد کی وجہ سے الغزل کا حوصلہ بڑھا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ مالکہ سے وہ غرناطہ آیا اور اب وہ غرناطہ کی سلطنت کا بلا شرکت غیر بادشاہ ہے اور غرناطہ ہی میں اس کا قیام ہے۔ دیکھ ابو عبداللہ، یہ ساری باتیں میں نے تم سے اس لیے کی ہیں تاکہ تمہیں موجودہ حالات سے آگاہی اور خبر ہو۔ اس وقت الغزل غرناطہ کی سلطنت کا سلطان ہے، اور اگر تم یہاں سے رہائی پانے کے بعد غرناطہ گئے تو یاد رکھنا الغزل تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ تاہم یہاں رہتے ہوئے مجھے چونکہ تمہارے ساتھ ایک لگاؤ اور ہمدردی ہو چکی ہے، اس لیے میں نے تمہاری واپسی کا انتظام کیا ہے۔ اس پر ابو عبداللہ نے چونک کر پوچھا، کیسا انتظام؟ جواب میں فرولندہ کہنے لگا، تمہاری اسیری کے دوران میں نے جریر بن حمدون اور تمہاری بیوی روزان کو مالکہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس پر ابو عبداللہ بیچ میں بولتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، وہ دونوں مجھے بتا کر مالکہ کی طرف گئے تھے۔ فرولندہ پھر بولا، مالکہ سے جریر بن حمدون اور تمہاری بیوی روزان نے ایک قاصد روانہ کیا تھا۔ اس قاصد نے آ کر خبر دی تھی کہ مالکہ میں حالات ابو عبداللہ کے حق میں ہیں۔ یہاں میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جریر بن حمدون اور روزان کو یہاں سے مالکہ کی طرف روانہ کرتے وقت میں نے وصیت کی تھی کہ وہ دونوں وہاں کے سرکردہ لوگوں سے ملیں، پوری تندی سے انہیں تمہارا طرفدار بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میری وصیت اور نصیحت کے مطابق جریر بن حمدون اور تمہاری بیوی روزان نے یہاں بہترین کام کیا۔ انہوں نے حالات مالکہ میں تمہارے حق میں کر دیے۔ اب مالکہ کے تقریباً سبھی سرکردہ لوگ بڑی بے چینی سے تمہارے منتظر ہیں اور الغزل کی جگہ تمہیں اپنا سلطان بنانا چاہتے ہیں۔ یہی خبر وہ قاصد چند دن پہلے لے کر آیا تھا جسے جریر بن حمدون اور روزان نے روانہ کیا تھا۔ دیکھ ابو عبداللہ، جریر بن حمدون اور روزان کے اس پیغام کی روشنی میں تمہیں آزاد کر دینا چاہتا ہوں تاکہ تم یہاں سے نکل کر مالکہ جاؤ اور وہاں اپنی خود مختار بادشاہت اور سلطنت کا اعلان کرو، لیکن ایسا کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس پر ابو عبداللہ نے چونک کر پوچھا، کیسی شرط؟ دیکھ ابو عبداللہ، تمہاری رہائی کوئی معمولی رہائی نہیں ہے۔ میں نے جنگ کے دوران تمہیں گرفتار کیا تھا اور اس گرفتاری سے میں جیسا چاہتا ویسا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن تو جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھ ابو عبداللہ، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ جب تو مالکہ جائے اور اپنی سلطنت کا اعلان کرے تو آئندہ کے لیے میرا مطیع بن کر رہنے کا اعلان کرے۔ یہاں تک کہنے کے بعد فرولندہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھ ابو عبداللہ، زندگی کا جو لطف امن اور آشتی میں ہے وہ جنگ اور بدامنی میں نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مالکہ کے سلطان بن کر اور میرے ساتھ بہتر تعلقات رکھتے ہوئے پرامن طور پر حکومت کرو، اور اگر آنے والے دنوں میں الغزل اپنی جنگجویانہ طبیعت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے تو تم اس کے خلاف میری مدد کرو گے، اور اگر الغزل تم پر حملہ آور ہوتا ہے تو میں تمہیں عہد دیتا ہوں کہ میں الغزل کے مقابلے میں اپنی پوری قوت سے تمہاری حمایت کروں گا اور تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ فرولندہ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ابو عبداللہ فوراً بول پڑا، دیکھ فرولندہ، میں جانتا ہوں تو ایک بڑا صاحب حیثیت اور طاقتور حکمران ہے۔ اگر مجھے آزاد کرنے کی تیری صرف یہی شرط ہے کہ آنے والے دور میں تیرا مطیع رہوں تو قسم خداوند قدوس کی اس سلسلے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
میں ابھی تمہارے اور تمہاری ملکہ ایزابیلا کے سامنے نیک نیتی کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں مکمل طور پر تمہارا مطیع بن کر رہوں گا، اور اگر میرے چچا الغزل نے کبھی تمہاری حکومت کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا تو میں تمہاری طرفداری کروں گا، اس میں آنے والے دور میں کسی قسم کا کوئی شبہ یا شکایت سر نہیں اٹھائے گا۔ ابو عبداللہ کا یہ جواب سن کر فرلندہ اور ملکہ ایزابیلا دونوں کے چہروں پر خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور بڑی ممنونیت کا مصنوعی اظہار کرتے ہوئے ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ ان کی چالاکی، دغا بازی اور فریب کو نہ سمجھ پا رہا تھا، لہٰذا ان کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جا رہا تھا۔ ابو عبداللہ کا مثبت جواب سننے کے بعد فرلندہ نے اپنا دوسرا تیر چلایا، کہنے لگا، سن ابو عبداللہ، یہ بات طے شدہ اور پتھر پر لکیر کی مانند ہے کہ جو ہی تم یہاں سے مالکہ واپس جا کر اپنی بادشاہت کا اعلان کرو گے، الغزل ضرور تمہارے خلاف حرکت میں آئے گا، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تمہارے ساتھ ٹکرائے گا اور تمہیں ہر صورت میں مغلوب کر کے یا تو گرفتار کر کے تمہارا خاتمہ کر دے گا یا مالکہ سے چلتا کرے گا۔